اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کا ایک خاص عمل وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ آپ نے شعبان کی جمعرات اور جمعہ کے دن لازم کرنا ہے۔ یہ وظیفہ قرآنی سورت اخلاص پر منحصر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورت اخلاص کی فضیلت برکات شیئر کروں گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے احسان پر اور اس کے لیے شکر ہے، اس کی توفیق اور نوازش پر آسمانوں کی گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں اس کی تسبیح اور حمد بیان نہ کرتی ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مومن کے لیے اس کی انسیت اور اس کا ذکر، تسبیح اور حمد سے حاصل ہونے والی دلی تسکین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تسبیح اور ذکر کرنے والے، اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈر اور خشیت رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کی اچھی طرح اتباع کرے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورت اخلاص کا عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو دین اسلام کی 3 اہم عقائد ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ سورت اخلاص عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہے اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ احادیث مبارک کی روشنی میں اس عظیم سورت کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں، جس کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن یعنی کہ تقریباً 2022 آیات کی تلاوت کے برابر ہے، جس سے محبت کرنے والوں کو جنت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کی بشارت دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی جمع ہو جاؤ، میں ابھی تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے شریف سے باہر تشریف لائے اور سورت اخلاص کی تلاوت فرمائی اور واپس لوٹ گئے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا، شاید آسمان سے کوئی وحی نازل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا، ذرا غور سے سنو، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت برکات ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قل هو اللہ احد پڑھی، اس نے 1/3 قرآن پڑھا۔ حضرت ابو دراد، حضرت ابو سعید خدری، حضرت قتادہ، حضرت انس بن مالک اور کئی دوسرے صحابہ کرام سے بھی اسی کا مفہوم ملتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے،
جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جس نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک محل بنوائے گا۔ جس نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اس کے لیے 2، اور جس نے 30 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 3 محل بنوائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنوائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جتنی زیادہ تعداد میں ہم سورۃ اخلاص پڑھیں گے، ہمیں اتنے ہی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اتنی برکات ہیں اس سورت کی، تو اگر ہم دن میں کم سے کم 33 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا کریں تو اللہ کی ذات ہمیں کتنی زیادہ نعمتوں سے مالا مال فرمائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج جمعرات کی رات ہے۔ جمعرات کی رات اور جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات ہماری تمام تر پریشانیوں کو ختم فرما دے گی، ہماری تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کے ساتھ عمل کرنے کا طریقہ کار شیئر کروں گی، تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جمعرات کی رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے، اور عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے دلی سکون حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ، آپ نے صبح جب آپ کی آنکھ کھلے، نماز فجر کے لیے اٹھیں، تو اس وقت میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر، اپنے کسی بھی جائز مقصد کو ذہن میں رکھ کر، یا پھر رزق کو اپنے ذہن میں رکھیں، یا جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھیں، صرف 33 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھیں۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اول میں آخر میں آپ درود پاک کو لازم پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی، اس رات کے صدقے، اس دن کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے، شعبان کے صدقے، آنے والے رمضان کے مہینے کے صدقے، آپ کی وہ دلی مراد ضرور پوری ہوگی۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔